جرم سے ایک گیدڑ کی طرح بھاگ رہا تھا، اور اگر قانون کا سامنا کرنے کی اتنی ہمت اور جرت ہوتی اور انصاف کا بول بالا ہونے کی بات کرنے والا تحریک انصاف کی پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ انصاف کی عدالتوں میں پیش ہونے سے اتنا ڈر رہا تھا، اتنا گھبرا رہا تھا کہ اس نے پورے پاکستان میں 8 ماہ جو اس پورے پاکستان میں طوفان برپا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ توشہ خانہ کی فرد جرم تھی جو کہ آج عمران خان پر عائد کر دی گئی ہے۔ آج عمران خان کے اوپر کروڑوں روپے کی گھڑیاں لاکھوں میں ہتھیانے کا جو مقدمہ ہے، کروڑوں روپے کے لاکٹس جو لاکھوں میں ہتھیانے کا مقدمہ ہے، اس کی فرد جرم عمران خان کو پڑھ کے آج سنا دی گئی ہے۔ کمرہ عدالت میں ان کو ان کے تمام جرائم جو انہوں نے کیے وہ ان کو صاف صاف پڑھ کے سنائے گئے، اور میں پوری پاکستانی قوم کو یہ کہتا ہوں کہ جو ریاست مدینہ کا جھانسا دے کے ہماری پاکستان کی خوددار قوم کو جس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اس شخص کا آج اصل چہرہ کمرہ عدالت میں دیکھنے والا تھا، جو کہتا تھا کہ میں احسن اقبال کو گرفتار ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، جو کہتا تھا میں میر شکیل الرحمان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں، جو کہتا تھا میں مسلم لیگ نون کی قیادت میاں نواز شریف کو، مریم نواز کو اپنے والد کے سامنے گرفتار کرنا چاہتا ہوں، آج وہ اپنی نظریں جھکائے کمرہ عدالت میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس حالت میں آج وہ شخص بیٹھا اور اپنے سوالات کا جواب دے رہا تھا، اور جو فرد جرم اس پہ لگائی گئی، اس ایک فرد جرم کی وجہ سے اس نے پاکستان کی چند کروڑوں کی گھڑیاں جو بشرا بیگم اور اس نے کے لیے پورے پاکستان کی قوم کے معصوم بچے بچیوں کا مستقبل اس شخص نے داؤ پہ لگا دیا۔ اس نے ان بچوں کو RSS اور ایسی چیزوں سے منسوب کر دیا، ان کے مستقبل، ان کے ماں باپ کے مستقبل، وہ مڈل کلاس کے لوگ ہوں گے، ان کی فیوچر تباہ کر دیے اس ایک شخص نے، صرف اپنی چوری کو چھپانے کے لیے۔ یہ شخص آج جس مقدمے میں جب عدالت میں پیش ہوا تو ٹانگ بالکل الحمدللہ ٹھیک تھی، وہ جو ٹانگ جس کے بارے میں کہا تھا کہ سوزش کا شکار ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا کہ آپ اس ٹانگ کا طبی معائنہ پمز ہسپتال سے کرائیں، الحمدللہ ٹانگ بالکل ٹھیک تھی۔ میرے خیال سے دماغ جو خراب تھا وہ بھی اب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ اس طریقے سے متکبر ہو کے پاکستان کے عدالتی نظام کو، پاکستان میں رول آف لا کو چیلنج کریں گے، اور اپنے جرائم سے بچنے کے لیے آپ پاکستان کے قانونی سسٹم کو کوسچن کریں گے، آپ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کو دھمکیاں دیں گے جو آپ کے خلاف مقدمات سن رہے ہیں، آپ ان کی تصویریں اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے کہہ کے لگوا کے وائرل کروائیں گے کہ ان کے بچوں پہ حملہ کرو، ان کے گھروں پہ حملہ کرو، ان کو سکولوں پہ ان پہ حملہ کرو، تو جو ٹریننگ آپ نے اس پاکستانی قوم کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو ان جرائم کا جو انہوں نے کیے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھ کے، اور جس طریقے سے کل اس نے پاکستان افواج کے تنصیبات پر حملے کروائے، اور جو پاکستان کی جا گسائی کروائی، اور جس طریقے سے اس نے اپنی ٹانگ کا ایک جھوٹا بہانہ اور سر پہ وہ ٹوکری پہن کے ایک پلستر کے پیچھے چھپ کے، یہ پاکستانی اور مسلم امہ کا جو لیڈر تھا چھپ کے بیٹھا رہا فرد جرم سے، آج وہ فرد جرم اس پہ لگ چکی ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایماندار ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس ایماندار کا جو کچا چھٹا ہے وہ جا کے عدالت میں سنیں اور دیکھیں کہ اس نے چھوٹی چھوٹی چیز سے، ایک کاغذ پینسل سے لے کے اس نے مہنگی گھڑیاں اور لاکٹس تک اس نے نہیں بخشے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کا جو اصل چہرہ ہے، جب فرد جرم سنائی گئی اس کو تو کہتے ہیں کہ جی ہم بائیکاٹ کریں گے، تو 8 ماہ سے تو اس فرد جرم کا بائیکاٹ کرتے تھے۔ جب بھی فرد جرم کی تاریخ آتی تھی تو آپ اسلام آباد پہ لشکر کشی کرتے تھے، آپ اسلام آباد پہ آ کے حملے کرتے تھے، پولیس کی گاڑیوں کو جلاتے تھے، تباہی مچاتے تھے۔
آج پھر وہی بازار وہی صورتحال ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی قوم کے ان بچوں کو کہ آپ کا یہ لیڈر چور ہے. آپ اس کی چوری جو ہے آپ خود پڑھیں گے, عدالتی فیصلے پڑھیں, دستاویزات نکال کے دیکھیں, پاکستان انفارمیشن کمیشن کا فیصلہ دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے دیکھیں. نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. نیوز کانفرنس کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے عدالت میں اعتراف جرم کر لیا ہے. 190 ملین پاؤنڈ پاکستان لائے گئے. انہوں نے بتایا کہ کابینہ سے اس کی منظوری بھی لی گئی. ملک میں انتشار پھیلانے والوں کے بیرون ملک لوگوں سے رابطے ہیں. کل بھارت میں پاکستان کے حالات کو دیکھ کر خوشیاں منائی گئیں. سر آپ نے جیسا کہ عمران خان کی پارٹی اور اسے RSS اور بی جے پی سے تشبیہ RSS اور بی جے پی تو بھارت میں اکثریتی جماعتیں ہیں, حکمران جماعت ہیں, اور ان کی جو مخالف جماعت ہے وہ اقلیت میں ہے. تو آپ یہ پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت اکثریت پہ پاکستان کی جو تحریک انصاف ہے بطور بی جے پی اکثریت میں ہے اور آپ اقلیت میں ہیں؟ نہیں, RSS کا جو پاکستانی ونگ ہے وہ تو اکثریت میں نہیں ہو سکتا نا. میں نے تو یہ کہا کہ جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے یا RSS کی جو کوشش تھی پاکستان کے خلاف اقدامات کرنے کی, وہ پایہ تکمیل تک RSS کے پاکستانی ونگ کے ذریعے پہنچی ہے. یعنی سیاسی لڑائی تو نہیں رہی. کل جو انہوں نے کیا ہے ان ٹولیوں نے, ان انسرجنٹس نے, یہ انسرجنسی تھی بہت لمیٹڈ سکیل کی. تو یہ RSS کی وہ اقلیتی ونگ ہے جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو, جو زہر پھیلا رہا ہے, جو یہ تلقین کر رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے اداروں پر لشکر کشی کر کے حملہ آور ہو کے اس کی ویڈیوز سپریڈ کی جائیں تاکہ پاکستان کی جھگ ہسائی اور خدا نخواستہ خاکم بدن پاکستان کی تذلیل بین الاقوامی سطح پر ہو. اور یہ آپ نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا پہ انہوں نے یہ کل فوٹیجز اس وجہ سے چلائی ہیں کیونکہ یہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں, یہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کا سودا کر چکے ہوتے اگر یہ رجیم چینج نہ ہوتی اپریل 2022 کے اندر. پہلا سوال تو یہ کہ آپ نے کہا کہ آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے ہیں اور جو سزا آپ نے سنا دی ہے اس میں جو عام لوگ ہیں, عام شہری ہیں, اس میں کچھ کو PTI کے پولیٹیکل ورکر ہوں گے لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو ٹریک کر کے لے آیا گیا. اب سب کو ایک ہی چھڑی سے آتی ہے. نہیں, بات یہ ہے, دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اور پاکستان کے مسائل حل کیے جائیں, تو جس دلدل میں اب جا چکے ہیں یہ مسائل کی حل کر جائیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو میں ابھی کہوں کہ ہم نے ایک بندے کو قتل کرنے جانا ہے اور آپ کو ہانک کے لے جاؤں اپنی گاڑی میں, آپ یا تو اپنی مرضی سے میری گاڑی میں بیٹھیں گے یا اپنی مرضی کے خلاف بیٹھیں گے.